السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جی میں لائی ہوں آپ کے لیے عجیب داستان ہے یہ ہمارے سلسلہ وار ناول کی قسط نمبر 8، 9 اور 10، جس کی لکھاری ہما قریشی ہیں۔ امید ہے آپ اسے خوب انجوائے کریں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلام اماں سرکار، شمشیر ملک نے ان کے کمرے میں قدم رکھتے سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح سائیڈ ڈرار میں رکھتے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جو سر ہلاتے ان کے قدموں کے پاس تھی نشست سنبھال گئے۔ کام ہو گیا؟ بڑی سرکار نے ان کے خوشی سے سرشار چہرے کو دیکھ استفسار کیا جو مطمئن نظر آ رہے تھے۔ جی ہو گیا، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی۔ سب یہی سمجھیں گے کہ گھر میں آگ لگنے کے باعث گھر کے سب لوگ جل کر مر گئے ہیں، شمشیر ملک نے تفخر سے بتایا، جبکہ بڑی سرکار کا چہرہ غرور سے مزید بلند ہو گیا۔ خیال رہے یہ بات اس گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ بڑی سرکار نے دبے لہجے میں انہیں تنبیہ کی، جس پر وہ سر ہلا گئے، جبکہ دروازے کے پار کھڑے وجود کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آریان نے سیٹ پر سوئی ہوئی تانیہ پر ایک نظر ڈالی جو کچھ دیر پہلے ہی درد کے باعث نیم کنودگی میں چلی گئی تھی۔ اونچی نیچی راستوں پر چلتی گاڑی جھٹکے کھاتی دھیمی رفتار سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ پہاڑی راستوں میں سے ہوتی گاڑی اونچائیوں سے ہوتی کتنی ہی بار بند ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر ان راستوں پر گاڑی چلانا خود کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی، جس کے باعث بار بار گاڑی شیشہ صاف کرنا پڑ رہا تھا۔ تانیہ تکلیف کے باعث بالکل مدہوش سی پرسکون نیند سو گئی تھی۔ ایک نظر اس کی بے خبر سے وجود کو دیکھ تعصب سے نفی میں سر ہلایا، جو اتنی جلدی ایک اجنبی پر بھروسہ کر گئی تھی۔ آریان اس ڈاکٹر کو اس کے مطلوبہ مقام پر چھوڑ کر جلد از جلد شہر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب یہاں نہیں رہنا ہے، اپنا بزنس جلد ہی پاکستان سے سوئچ آف کر کے مستقل باہر شفٹ ہونے کا ارادہ تھا۔ کیونکہ وہ کچھ بھی کر لے اس کے بڑے نہیں بدل سکتے تھے، اور وہ اکیلا کب تک اور کہاں تک لڑتا۔ انہی سوچوں میں غرق وہ مسلسل گاڑی چلا رہا تھا کہ گاڑی ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اب وہ شاید کسی آبادی والی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ بارش بھی اپنا زور پکڑ چکی تھی، اگر اب باہر نکلتا تو مزید بھیگ جاتا، لیکن اس بیچ راستے میں یوں کھڑا ہونا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تانیہ پر ایک نظر ڈالی جو جھٹکا لگنے کے باعث نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ اسے بھی اس جگہ پر چھوڑنا تھا۔ ایک سرد آہ خارج کرتے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر کو آیا، دیکھا تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ بارش اب گرج چمک کے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ جلدی سے واپس گاڑی میں بیٹھا تو تانیہ اسے سوالیہ نظروں سے تک رہی تھی۔ ٹائر پنچر ہو گیا؟ آریان نے اس کی سوالیہ نظریں خود پر محسوس کر افسوس سے اطلاع دی۔ یہ سن تانیہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ تانیہ نے گھبراتے لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں، رات تو یہیں گزارنی پڑے گی، صبح ہی اب ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ٹائر تو پیچھے پڑا ہے، لیکن اس بارش میں تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ آریان نے تفصیل سے بتاتے ایک نظر اسے دیکھا جو پریشان سی ارد گرد پھیلے سبزے کو دیکھ رہی تھی جو اندھیرے میں ڈوب سا گیا تھا۔ آریان نے نظر گھمائی تو کچھ ہی دوری پر کچھ لکڑی کے گھر نظر آ رہے تھے۔ کسی خیال کے ذہن میں کونتے ہی تانیہ کی جانب گھوما۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تو ہم وہاں آگے چلتے ہیں، وہاں لازمی ہمیں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے گی جہاں ہم آسانی سے رات گزار سکتے ہیں۔ شاید کسی مکینک کا بھی بندوبست ہو جائے، گاڑی صحیح ہو جائے اور بارش بھی ذرا تھم جائے تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ آریان نے تانیہ کو دیکھ تفصیل سے بتاتے اس کی رائے چاہی، جو ہنوز یوں ہی پریشان سی بیٹھی تھی۔ صحیح ہے، پر مجھے جلد از جلد ہسپتال پہنچ رہا ہے ورنہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ تانیہ نے تفکر سے نیم رضامندی دی۔ آریان اب ذرا بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بے فکر رہیں آپ، میں آپ کو آپ کے مقام تک صحیح سلامت پہنچاؤں گا۔ آریان نے اسے کہتے اپنا رخ کھڑکی جانب کر کے سر سیٹ سے ٹکا لیا تاکہ تانیہ انسیکیور فیل نہ کرے۔ ڈاکٹر تانیہ کا کچھ پتہ چلا؟ ڈاکٹر بلال اور ساتھ ہی تمام عملہ شام سے تانیہ کو ہر جگہ تلاش کر چکے تھے، اور جب سے ارمان کے وہاں آنے کی خبر ملی تھی تو ان میں مزید پھرتی آ گئی تھی۔ اب انہیں اگر سب سے زیادہ فکر تھی تو اپنے ہسپتال کے نام اور ریپوٹیشن کی، جو تانیہ کے غائب ہونے کی خبر سے بری طرح متاثر ہو سکتی تھی۔
نہیں ڈاکٹر، آس پاس کی تمام وادیوں میں پوچھ گچھ کر لی، لیکن ڈاکٹر تانیہ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور اب تو بارش بھی مزید زوروں کی شروع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر زین نے پریشانی سے انہیں آگاہ کیا، جبکہ وہ پرسوچ انداز میں اپنے سینئر ڈاکٹر کی کیبن کی جانب چل دیے۔ ڈاکٹر ہارون، ڈاکٹر تانیہ کا بھائی کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، ورنہ شعیب ملک جیسے بزنس مین کے لیے ہمارا ہسپتال بند کروانا کوئی مشکل بات نہیں۔ ڈاکٹر بلال نے آگے کا لائحہ عمل کو ان کے گوش گزارا، جس پر انہوں نے بھی اتفاق کیا۔ ڈاکٹر تانیہ کے بھائی سے آپ سب نے یہی کہنا ہے کہ وہ ان کو پہلے سے جانتی تھی اور ان کی کوئی پرانی لڑائی تھی جس کا بدلہ اس لڑکے نے اب لیا ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اس میں ہسپتال والوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ڈاکٹر بلال نے تمام ڈاکٹرز پر ایک تفصیلی نظر ڈال کر حکم دیا، جس پر سبھی میں چیم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ سمجھ گئے آپ سب، ہمارے ساتھ تعاون کریں، ورنہ آگے جا کر اس کیس میں چشمدید گواہ کے طور پر آپ سب کو بھی عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ سینئر ڈاکٹر سیف نے کسی کی بھی زبان کھولنے سے پہلے روبدار آواز میں کہہ کر انہیں خاموش کروا دیا، جبکہ تمام ڈاکٹرز تانیہ کا بیک گراؤنڈ اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ ویسے کشمیری چائے کافی اچھی ہے۔ آریان اور تانیہ اس وقت قریب ہی وادی میں بنے ایک چھوٹے سے گھر میں باہر صحن میں ایک چھجے کے نیچے بیٹھے کشمیری چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جو اس گھر کے مکین نے شہر والوں کو دیکھ جلدی سے مہمان نوازی کی غرض سے ان کے آگے پیش کی تھی۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مجھے بھی پسند آئی، ایکچولی میں پہلی بار پی رہی ہوں۔ تانیہ نے گلابی رنگ کی بادام پستوں والی چائے کی چسکی لیتے اشتیاق سے بتایا۔ بارش بہت وقت ہونے کو تھا تھم چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ دونوں گاڑی وہیں چھوڑ ڈھلان سے اترتے اس گھر کی جانب آ گئے تھے، جنہوں نے فوراً بڑے پرتپاک انداز میں دل سے ان کا استقبال کرتے ان کو رات وہیں ٹھہر جانے کی پیشکش کی تھی۔ اس گھر کے مالک نے ہی پیچھے کسی میکینک کو لے جا کر ان کی گاڑی ٹھیک کروائی تھی۔ صبح کے انتظار میں بیٹھے وہ دونوں ہی اس وقت باتوں میں مصروف تھے۔ اچھا جی، میرا بھی کشمیر آنے کا یہ پہلا اتفاق ہے، لیکن یہ چائے ماں سائیں کے ہاتھوں کی کافی بار پی ہے۔ صبح کی کرن پھوٹنے کو تھی، بارش کے بعد ہر جگہ نم سی ہو رہی تھی، جبکہ نظارہ مزید دلکش ہو گیا تھا۔ صبح کا یہ دل فریب منظر آنکھوں کو تازگی بخش رہا تھا، جبکہ ارد گرد لگے پیڑ پودوں پر صبح کی کرن پڑ رہی تھی۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے، میں نے اب تک آپ کا نام نہیں پوچھا۔ آریان نے ہولے سے مسکراتے استفسار کیا، جبکہ تانیہ بھی ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی۔ صحیح کہا آپ نے، تانیہ، ڈاکٹر تانیہ۔ واٹ از یور گڈ نیم؟ اپنا مکمل تعارف کرواتے تانیہ نے اب اس کا نام پوچھا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ ساتھ تھے، اور آریان تو پھر اس کا محسن تھا، تو اب ایک دوسرے کے نام تو جان ہی سکتے تھے۔ آریان شمشیر ملک۔ اب کہ آریان نے بھی سامنے بیٹھی تانیہ کی سبز آنکھوں میں نظریں ڈال کر اپنا مکمل تعارف کروایا، اس کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے، اور اب اس کے نام نے اس بات پر مہر لگا دی تھی۔ تانیہ جو پہلے ہی شخص سے متاثر تھی، اس کا نام سن کر ایک دم خوشگواری سی ہوئی۔ واہ کیا اتفاق ہے، آپ بھی ملک ہیں، ہماری کاسٹ بھی ملک ہے، تانیہ خوشی سے مسکرا کر بولی، جبکہ آریان محض ہنکار بھر کر رہ گیا۔ صبح کی کرن پھوٹ چکی تھی، سورج کی کرنیں چاروں جانب اپنے پر پھیلا چکی تھیں، آسمان کو اب تک گہرے کالے بادلوں نے ڈھک رکھا تھا۔ آریان نے اس خوبصورت منظر پر ایک نظر ڈال ساتھ گھڑی پر نظر ڈالتے اب سفر پھر سے شروع کرنے میں ہی عافیت جانی۔ میرے خیال سے ہمیں نکلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا، پھر آپ کو آپ کے مقام تک بھی حفاظت پہنچانا ہے۔ آریان نے ایک دم سیڑھیوں پر سے کھڑے ہوتے اپنے کپڑوں کی شکن دور کرتے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی قدم بیرونی دروازے کی جانب کیے، جہاں بشیر کاکا یعنی گھر کا مالک اس کی کار کی چابی لیے اندر آ رہے تھے۔ بہت شکریہ کاکا، آپ نے ہماری مدد کی، یہ میرا کارڈ رکھیں، اس پر میرا موبائل نمبر درج ہے، کبھی بھی کسی قسم کی ضرورت ہو تو بس ایک کال کیجیے گا۔ آریان نے ان سے مصافحہ کرتے شکریہ کیا اور ساتھ ہی اپنا کارڈ بھی ان کے ہاتھ پر رکھا، جبکہ دوسری جانب کاکا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دعا دے رہے تھے، ساتھ ہی تانیہ کے سر پر بھی ہاتھ رکھتے انہیں الوداع کیا۔ تانیہ کے ماتھے پر پٹی ہو گئی تھی، رات والی کنڈیشن سے اب وہ قدرے بہتر تھی، اب بس جلد از جلد ہسپتال جانے کی جلدی تھی۔ اس وقت صبح کے 7 بج چکے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی آریان نے گاڑی کو نیلم میں واقع ہسپتال کے راستے پر ڈالا۔ لیجیے آ گیا آپ کا ہسپتال۔ آریان نے گاڑی ہسپتال سے کچھ دوری پر روک کر کہا، جو آنکھیں موندے سیٹ سے سر ٹکا کر بیٹھی تھی۔ جی؟ تانیہ نے چونک کر کہا، ایک نظر باہر کی جانب دیکھا تو ہسپتال کچھ دوری پر نظر آ رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری اتنی مدد کی۔
آپ کا یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ تانیہ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ایک نظر اپنے محسن کو دیکھا جس نے محض سر ہلا کر اس کا شکریہ قبول کیا تھا۔ شکریہ کی بات نہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کی مدد کرنا مجھ پر فرض تھا، آریان نے سنجیدگی سے کہتے ایک نظر باہر کے مناظر پر ڈالی جہاں صبح کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ اس کے لیے دیے انداز پر تانیہ بھی خاموشی سے گاڑی سے اترتی گھوم کر ونڈو کی جانب آئی تھی، جبکہ گاڑی کو آگے بڑھاتا آریان روک چکا تھا۔ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، اسلام آباد کے سٹی ہسپتال میں میری جاب ہے، کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجیے گا، آپ کا کام آ کر مجھے اچھا لگے گا۔ تانیہ نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کرتے اپنی جانب سے اس کا احسان اتارنے کی کوشش کی، جبکہ وہ سامنے نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ یہاں پہنچ گئیں، بس یہی کافی ہے۔ میرے خیال سے اب میرا مزید یہاں رکنا ٹھیک نہیں، اب مجھے چلنا چاہیے۔ آریان نے ایک نظر دور ہسپتال کے باہر بیٹھے گارڈز کو ایک نظر دیکھ کر کہا، جس پر تانیہ سر ہلاتی پیچھے ہو گئی اور آریان تیزی سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ ارد گرد کے ماحول پر ایک نظر ڈال تانیہ نے ایک لمبی سانس خارج کی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہسپتال کی جانب آئی، جبکہ گارڈز نے پہلے اسے غور سے دیکھا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جس کی تلاش کل سے جاری تھی۔ تانیہ کی گھورتی نگاہ پر جلدی سے اس کے لیے دروازہ کھولا، جو ایک نظر اسے دیکھ قدم اٹھاتی اندر کو بڑھی۔ اب اس کا رخ اپنے ہاسٹل میں جانے سے پہلے بلڈنگ کی جانب تھا۔ سب سے پہلے تو اپنے سینئرز کا دماغ بھی ذرا ٹھکانے لگانا تھا، کل جو ڈرپوک لوگوں کی طرح اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ سوچ کر برا حال تھا، اگر کل آریان نہیں ملتا تو وہ رات کے اندھیرے میں کس طرح یہاں تک پہنچتی۔ ڈاکٹر بلال کے کیبن کا دروازہ کھولتی تانیہ ایک جھٹکے سے بغیر اجازت داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر تانیہ؟ ڈاکٹر بلال کے ساتھ ہی ڈاکٹر ہارون اور زین چونک گئے، جو اپنی طرف سے تمام راستے صاف کیے بیٹھے تھے۔ جی ڈاکٹر تانیہ، اتنا گھبرا کیوں گئے ڈاکٹر؟ کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگا کہ اب تو میں واپس ہی نہیں آؤں گی؟ تانیہ نے کڑے تیوروں سے پیشانی پر بل ڈالے غصے سے پوچھا، جبکہ اس کے اتنے بااعتماد انداز دیکھ وہ تینوں گھبرا کر اپنی اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ اب یقیناً ان کی دال تو نہیں گلنے والی تھی۔ نہیں، بھلا ہم ایسا کیوں سوچیں گے؟ آپ ہمارے قابل ڈاکٹر ہیں اور کل جو کچھ ہوا اس میں مانتے ہیں ہماری غلطی تھی۔ آپ سب ہماری ذمہ داری پر یہاں موجود ہیں، لیکن کل کی حالیہ صورتحال سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ ڈاکٹر ہارون نے جھٹ ایک لمبی چوڑی وضاحت دے ڈالی، جبکہ تانیہ کا ان کی بات پر کان دھرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جبھی اس وقت پورے ہسپتال میں مجھے دیکھتے ہی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میں تو پہلے سے اسے جانتی تھی۔ تانیہ جیسے ہی بلڈنگ میں داخل ہوئی تو طرح طرح کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اس کے غصے کا گراف اس قدر بڑھ چکا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے لوگوں کا کچھ کر ڈالے، جو کر تو کچھ سکتے نہیں تھے پر باتیں کرنے میں ماسٹر تھے۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ تحمل سے بیٹھ کر ہماری بات تو سنیں، آپ کے بھائی بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اسے بٹھانا چاہا، ارمان کے آنے سے پہلے کہ معاملہ ٹھنڈا کرنا تھا۔ اچھا، تو بھائی کو بھی کوئی نئی کہانی سنائی ہوگی؟ تانیہ غصے سے گویا ہوئی۔ ڈاکٹر تانیہ تحمل سے بات، تانیہ تم ٹھیک ہو؟ ارمان جیسے ہی ہسپتال پہنچا تو سب نے اسے دیکھ فوراً ڈاکٹر بلال کے کیبن کی جانب اشارہ کیا۔ تانیہ تک پہنچتا وہ اس کے ماتھے کی پٹی بندی دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا۔ جی مسٹر ارمان، پلیز تشریف رکھیں۔ اسے اچانک کیبن میں داخل ہوتا دیکھ سب کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اتنی دور سے میں یہاں بیٹھنے آیا ہوں؟ پاگل نظر آ رہا ہوں؟ تانیہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور آپ نے ہمیں اطلاع اتنی دیر سے دی، اور جب وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت یہاں واپس پہنچ بھی گئی ہے تو الٹا اسے باتیں سنا رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری نبھائی ہے آپ لوگوں نے؟ ارمان ان کے اطمینان پر غصے سے چیخ پڑا تھا۔ کل رات سے وہ اندھا دھند گاڑی چلاتا یہاں تک پہنچا تھا اور انہیں اس سب سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ نہیں ارمان صاحب، غلطی تانیہ کی تھی، انہوں نے پہلے۔ شٹ اپ، میں بکواس نہیں سننے آیا ہوں کہ غلطی کس کی تھی۔ تمام ڈاکٹرز کو آپ اپنی ذمہ داری پر لے کر آئے ہیں، ان کی حفاظت کرنا آپ پر فرض ہے، مجھے پتہ ہے بہت اچھے سے۔ اس وقت اگر آپ کو فکر ہے تو بس اپنے ہسپتال کے نام کی۔ ڈاکٹر ہارون اس سے پہلے کہ کچھ بولتے ارمان انہیں خاموش کروا گیا۔ ارمان کا لہجہ تو سبھی ڈاکٹرز کو ناگوار گزر رہا تھا، لیکن ملک انڈسٹریز کی جانب سے چیریٹی کے لیے ایک ہینڈسم اماؤنٹ ان کے لیے آتی تھی، اور پھر شعیب صاحب بہت اصل و رسوخ والے بندے تھے، صرف اسی لیے اب تک ان کی زبانیں بند تھیں۔ چلو تانیہ، 20 منٹ میں اپنا سارا سامان لے کر آؤ، ہم ابھی اور اسی وقت نکل رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی لاپرواہی کا جواب تو میں بہت اچھے سے دوں گا۔
تانیہ کا ہاتھ پکڑے انگز شہادت اٹھا کر سپرے کڑی نظر ڈالتا اسے لیے باہر کو بڑھ گیا۔ تانیہ اب خاموش تھی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد تانیہ اپنا بیگ لیے ارمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، جبکہ سینئر ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی اس معاملے کو یہیں ٹھنڈا کر دیں، لیکن ارمان اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سب کی بات پر بغیر کان دھرے تانیہ کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج تیرے تیور کیوں بگڑے ہوئے ہیں بھائی؟ آج صبح سے ہی اذلان کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ کل جو کچھ ہوا اس کے بعد تانیہ کا ان کے ہاتھ سے نکل جانے پر رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کب سے انجان راستوں پر گاڑی چلاتا صرف تانیہ کی کھوج میں تھا، جبکہ علی بالکل خاموش اس کی تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ چپ کر جا، اس آریان کی وجہ سے وہ ڈاکٹرنی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ بھائی کی محبت جو رات کو کچھ دیر کے لیے جاگ گئی تھی اب وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ ابے چھوڑ چل، آج کچھ نیا شکار ڈھونڈتے ہیں، کیا پتا کسی پہاڑی سے گر گرا کر مر گئی ہو۔ علی نے اسے غصے میں دیکھ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اذلان نے غصے سے چیختے اسے خاموش کروا دیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ سامنے سے آتے گاڑی سے ایک دم تصادم ہوا۔ رفتار زیادہ تیز نہیں تھی اور بروقت بریک لگانے کی وجہ سے دونوں گاڑیاں روک چکی تھیں۔ تانیہ ارمان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر گئی تھی، جس پر ارمان کو اس پر بھی غصہ آیا تھا۔ بھلا انجان جگہ پر کیا ضرورت تھی مدر ٹریسا بننے کی؟ ابھی اسے ہی ڈانٹ رہا تھا کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی۔ لگی تو نہیں؟ دونوں جانب سے گاڑی کو بریک لگ چکی تھی۔ اذلان غصے سے گاڑی سے اترتا ان کی جانب آ رہا تھا۔ جی میں ٹھیک بھائی، یہ وہی ہے جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ جھٹکا لگنے کے باعث وہ تھوڑا آگے کو جھک چکی تھی۔ اس کے جواب دیتے جیسے ہی نظر اپنی جانب آتے اذلان پر پڑی تو ایک دم خوف سے چیخ کر بولی۔ قریب آتے اذلان کی نظر بھی ونڈو سے اس پر پڑ چکی تھی۔ ارمان نے جیسے ہی یہ سنا تو غصے سے باہر کو جاتا اس پر ٹوٹ پڑا۔ تانیہ خوف سے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ علی اور پیچھے گاڑی میں ساتھ چلتے گارڈز بھی ان کی جانب بڑھے، جبکہ غصے میں ارمان اذلان کو زمین پر گرا کر اچھا خاصا پیٹ چکا تھا۔ اے لڑکے رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ تانیہ گاڑی لاک کیے اندر سے ہی چیخ رہی تھی، جبھی علی ایک دم گن نکال کر چیخا۔ ارمان پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ رک جاؤ۔ دونوں گارڈز اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اکیلا اس وقت ان پر بھاری تھا۔ اسی جھگڑے میں علی نے ارمان کا نشانہ لیا۔ ٹھا گولی کی آواز گونجی اور ساتھ ہی تانیہ کی چیخیں، جبکہ گولی چلنے سے فضا میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ٹھا ٹھا کی آواز فضا میں گونجی اور ہر سو خاموشی سی چھائی۔ گاڑی میں بیٹھی تانیہ آنکھیں بند کیے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ فضا میں ہلچل سی مچی اور گولی چلانے والے کے ہاتھ تک کام گئے۔ جس وجود کو گولی لگی تھی وہ بے جان سا ہوتا، ارمان کے ہاتھوں سے پھسلتا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دل کے قریب ہاتھ رکھتا زمین بوس ہو گیا، اور بس چند لمحوں کا کھیل تھا۔ ظالم جابر بد دماغ، بڑی سرکار کے لاڈلے پوتے کی روح پرواز کر گئی۔ اپنے تمام ظلم و ستم کے ساتھ ہزاروں آہو سسکیوں میں سے شاید آج کسی کی بد دعا عرش پر فوری پہنچ گئی تھی۔ ارمان تو اب تک بے یقین سا اس کا مردہ وجود دیکھ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے اسے مارنے پر تلا ہوا تھا اور چند لمحوں میں اب خود بے جان سا ہوا پڑا تھا۔ اے گارڈز پکڑو اسے، اس نے اذلان کو مار ڈالا۔ علی حواس باختہ سا ایک دم گن ارمان کے ہاتھ میں پکڑا گیا، جس کے ہاتھ پہلے سے ہی خون سے رنگے ہوئے تھے۔ تانیہ آنکھیں کھولتی حیرت اور بے یقینی سے پہلے باہر کا منظر دیکھنے لگی اور پھر جلدی سے گاڑی سے باہر کو جاتی ارمان کی جانب لپکی، جو اب تک سکتے کی حالت میں گرا کھڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے اپنے دوست کو خود مارا اور میرے بھائی پر الزام لگا رہے ہو؟ ارمان کے ہاتھ سے گن لے کر پھینکتی زور سے چیخ کر بولی، جو بس سکتے میں اپنے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ چٹاخ چپ کرو۔ علی نے اسے ارمان سے الگ کرتے گال پر ایک تماچا مارا جو لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ ارمان جو سکتے میں تھا ایک دم چونک پڑا۔ یوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ارمان غصے میں چیختا ان کی جانب لپکا، جو تانیہ کو تھپڑ مار کر گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اپنی لڑائی میں وہ اذلان کو بھول ہی گئے تھے، جس کی بچی کچی سانسیں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ ہوشیاری نہیں، پکڑو اسے، بہت کھیل لیا تو نے، اب ہماری باری۔ علی نے گارڈز کو پتہ نہیں ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ارمان اور تانیہ کو پکڑ چکے تھے۔ گاڑی میں ڈال پیچھے ان دونوں کو، اس سے پہلے یہاں کوئی آ جائے۔ علی نے کہتے ساتھ ہی چیختی تانیہ اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ارمان کے سر پر گن کا ہتھا مارا۔ اچانک حملے پر وہ دونوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ معاف کر دے میرے یار، بہت اچھا تھا ویسے تو، خوب عیاشی کری ہے ہم نے تیرے باپ کے پیسوں پر کیا ہے نا تیرا وقت آ گیا تھا، پر فکر نہ کری، میں تیرے مجرموں کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا۔ علی نے مصنوعی آنسو بہاتے اذلان کے مردہ وجود کو ڈرامائی انداز میں کہتے گارڈ کے ساتھ اٹھا کر پیچھے گاڑی میں ڈالتے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ علی کا فون آتے ہی حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ کال موصول ہوتے ہی شمشیر ملک تو ڈھیر سے گئے تھے۔ وقار ملک جلدی سے زیغم کے ساتھ علی کی جانب روانہ ہوئے تھے۔
بڑی سرکار کے پوتے کو کسی نے گولی مار دی، یہ بات گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کیس میں پولیس اور میڈیا شامل ہوتا، وقار ملک خود پہلے اسے گاؤں لانا چاہتے تھے۔ بڑی سرکار کو دل کا دورہ پڑا تھا، ان کی حالت اب تک تفتیش ناک تھی۔ عائشہ بیگم صدمے سے نڈھال بستر پر بے جان سے پڑی تھی۔ 2 ہی تو بیٹے تھے ان کے، اور اب ازلان کی خبر سے سب غم سے نڈھال تھے۔ ماہنور اور نور العین کو جب خبر ہوئی تو دونوں ہی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ڈاکٹر بڑی سرکار کے کچھ دیر میں ہوش میں آنے کی خبر دے کر جا چکا تھا۔ یہ ایک مائنر اٹیک تھا جو شدید گہرا صدمہ لگنے کے باعث ہوا تھا۔ اگر اس واقعے کی خبر کسی 2 انسان کو نہیں تھی تو وہ تھی پاک بی بی اور آریان، جس کا نمبر ہی نہیں لگ رہا تھا، اور پاک بی بی کو تو حویلی میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، تو بھلا انہیں کون بتاتا؟ این یہ کیا ہو گیا؟ لالا کیسے جا سکتے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ نور اس وقت سسکیوں سے روتی این کے گلے لگی دہائیاں دے رہی تھی، جو خود اپنے آنسو روک رہی تھی۔ عائشہ بیگم کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا، جو ازلان کی خبر سنتے بے قابو ہوتی زمین پر بیٹھتی روئے چلے جا رہی تھی۔ اس بار آؤں گا تو یاد رکھیے گا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں گا۔ بہت گھوم لیا پاکستان، اب پردیس بھی دیکھ لوں ذرا۔ شمشیر ملک ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ماضی کی یاد میں گم تھے۔ یہاں سے جانے سے پہلے ازلان کے الفاظ یاد کر رہے تھے۔ اپنے اس بیٹے کو انہوں نے زندگی میں بس ڈانٹا ہی تھا، نہ جانے کب وہ غلط راستہ اختیار کر گیا تھا، کبھی اس جانب توجہ ہی نہیں دی تھی۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا آیا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کے اسے گھر سے دور کر دیتے تھے، لیکن آج یاد آ رہا تھا کہ کاش اس بار نہ بھیجا ہوتا تو وہ زندہ ہوتا، نہ جانے کتنے ہی آنسو آنکھوں سے ٹپک کر بے مول ہو چکے تھے۔ لیکن شاید وہ بھول گئے تھے کہ ان کا کیا ہی آج ان کی اولاد کے آگے آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وقار کا فون آیا تھا، بس کچھ ہی دیر میں وہ گاؤں پہنچنے والے تھے، اور ان کے ساتھ وہ بدذات بھی تھا جس نے ان کے بیٹے کی سانسیں چھین لی تھیں۔ ارمان اور تانیہ کا خیال آتے ہی ایک دم جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے، غصے سے جبڑے تک بھینچے ہوئے تھے۔ ایک دم ایک خیال ذہن میں کوندا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ڈیرے کے لیے نکل پڑے۔ السلام علیکم۔ فاریہ بیگم پریشان سی لاؤنج میں بیٹھی ارمان کو کال ملا رہی تھی جب شعیب صاحب کی زندگی سے بھرپور آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ شعیب، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ فاریہ جلدی سے ان کی جانب لپکی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ شعیب صاحب ایک دم پریشان ہو گئے، جو بس رونے کو تھی۔ تانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ارمان رات اسے لینے گیا تھا، لیکن اب میں صبح سے نمبر ملا رہی ہوں، اس کا نمبر نہیں لگ رہا۔ فاریہ بیگم گھبراہٹ سے بولتی ایک دم رو پڑیں، جبکہ اب شعیب صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ نیلم اتنا دور بھی نہیں تھا، اور اب تو رات ہونے کو آئی تھی۔ اچھا آپ آرام سے بیٹھے، میں پوچھتا ہوں، کیا پتہ آج بچے وہیں رک گئے ہوں، میں ہسپتال کال ملاتا ہوں۔ شعیب صاحب انہیں تسلی دیتے تانیہ کے ہسپتال کال ملا چکے تھے، جبکہ وہاں کا جواب سن کر ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ لوگ وہاں سے صبح کے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کی سوالیہ نظروں کو دیکھ آہستہ سے جواب دیا، جو اب مزید پریشان ہو چکی تھی۔ شعیب، میرے بچے کہاں گئے؟ پتہ کروائیں آپ، صبح سے شام ہونے کو ہے اب تک تو۔ فاریہ بیگم ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی، جبکہ شعیب صاحب کار ٹریکر سے ان کی لوکیشن پتہ کروا رہے تھے۔ چپ کر جائیں، اللہ نے چاہا تو سب خیریت ہی ہوگا۔ لوکیشن ٹریس ہونے میں وقت لگنا تھا، جبکہ فاریہ کو روتے دیکھ اب وہ خود بھی ادھر سے ادھر چکر کاٹتے پریشان تھے۔ ازلان کی تدفین کر دی گئی تھی۔ آج اس حادثے کو گزرے 3 دن بیت چکے تھے۔ شمشیر ملک نے ارمان اور تانیہ دونوں کو ہی اس وقت حویلی میں قید کیا ہوا تھا۔ الیکشن سر پر تھے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا تھا۔ ازلان تو جا چکا تھا، بڑی سرکار کی طبیعت بھی اب قدرے بہتر تھی۔ آریان کو ایک دن بعد خبر ہوئی تھی، لیکن ارمان اور تانیہ کی موجودگی سے اب تک بے خبر تھا۔ شعیب صاحب کو گاڑی کی جو لوکیشن ملی تھی وہ نیلم کے قریب ہی تھی، لیکن بات صرف اکیلے ارمان کی نہیں تھی، تانیہ بھی ساتھ تھی، اس لیے انہوں نے اب تک پولیس کو انوالو نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی انتہائی قدم ان کی سالوں کی عزت کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ فاریہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، 3 دن سے دونوں کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ ملک صاحب، اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ جرگے میں اس وقت قریبی گاؤں کے دونوں سرپنچ شمشیر ملک کے ساتھ وقار ملک بھی موجود تھے۔ فیصلہ وہی ہوگا جو سالوں سے چلا آ رہا ہے، خون کے بدلے خون۔ جس طرح ہمارے بیٹے کا خون بہا ہے، بالکل اسی طرح اس لڑکے کا بہے گا، شمشیر ملک نے کڑکدار آواز میں کہتے فیصلہ سنایا، جبکہ چہرہ ہر تاثر سے پاک بالکل سپاٹ تھا۔ بیٹے کی موت کا غم یا اپنی کوتاہیوں کا جھٹکا، نتائج میں آج پھر خود کو بری ذمہ کیے کسی بے گناہ کو سزا دینے کے روادار بنے بیٹھے تھے۔ پر ایسے کیسے سزا سنا دیں؟ پتہ تو چلے یہ لوگ ہیں کون، کس کی اولاد ہیں، اور پھر وہ لڑکی، اس کا کیا کرنا ہے؟ سرپنچ نے شمشیر ملک کو دیکھ کر کہا، جن کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ الیکشن سر پر تھے،
ورنہ ان لوگوں کو تو جوتی کی نوک پر رکھتے۔ کجا کے جواب طلب کرنے بیٹھ گئے تھے۔ کچھ نہیں کرنا، اب فیصلہ بڑی سرکار کریں گی، پوتا ان کا مرا ہے، وقار ملک نے شاطرانہ انداز میں کہتے شمشیر ملک کا کندھا تھپتھپایا۔ پھر طے ہوا فیصلہ پنچایت میں ہوگا 2 دن بعد، تمام گواہوں کی موجودگی میں قاتل کے لواحقین کے سامنے۔ شمشیر ملک کے اشارے پر وقار ملک نے اونچی آواز میں سب کو مطلع کیا۔ اماں سرکار، یہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کو بھی قید کر رکھا ہے؟ آریان کو جیسے ہی علم ہوا تو جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچا تھا جو یک چت لیٹی چھت کو گور رہی تھی۔ ماں! ان کی خاموشی کو محسوس کر آریان نے ایک بار پھر پکارا۔ یہ غلط ہے، قصور اس لڑکے کا ہے، اور یقین کریں میں اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ پھانسی پر لٹکائے بغیر مجھے سکون نہیں ہوگا، لیکن اس سب میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ آریان جھنجھلا کر بولا تھا۔ 3 دن سے ارمان کو تہہ خانے میں بند کر رکھا تھا۔ شمشیر ملک نے اسے مار مار ادموا کر دیا تھا، جبکہ تانیہ کو حویلی کے پیچھے والے کمرے میں بند کر رکھا تھا، جہاں مردوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف بڑی سرکار ہی وہاں تک جاتی تھی۔ ماں، آپ تو ایسے نہ کریں، اور کیا پتہ معاملہ وہ نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور ازلان بھی تو… چپ کر جاؤ آریان، مانا وہ بہت برا تھا، تم ہمیشہ اس کے خلاف بولتے رہے ہو، پر اب بخش دو اسے، چلا کیا ہے وہ؟ کیا قصور تھا اس کا؟ اور جس لڑکی کی تم سائڈ لے رہے ہو، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ عائشہ بیگم 3 دن سے بالکل خاموش تھیں، لیکن آریان کی ایک ہی کردان سن ایک دم چیخ کر بولی تھی۔ آریان چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ بھی تھا، کم از کم ازلان کو بے قصور کہنا تو زیادتی تھی۔ کیا حال ہی میں ہوا حادثہ بھولنا اتنا آسان تھا؟ جاؤ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کر لیں گے تمہارے بابا خود ہی، تمہیں تو ساری دنیا بے قصور دکھتی تھی سوائے ازلان کے۔ عائشہ بیگم غصے سے روتی چیختی ہوئی بولی تھی۔ ان کا بیٹا گیا تھا، قصور کسی کا بھی ہو، لیکن اس وقت انہیں صرف اپنا غم یاد تھا۔ آریان انہیں تکیے میں منہ چھپا کر روتا دیکھ ایک تعصب بھری نگاہ ڈال اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اوئے لڑکے اٹھ! شمشیر ملک اپنے کارندوں کے ساتھ تہہ خانے میں موجود تھے جہاں ارمان کو بند کر رکھا تھا۔ ارمان کی آنکھوں پر اس وقت پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شمشیر ملک کے اشارے پر اسلحہ زدہ گارڈ نے اسے بالوں سے پکڑ کر سر اونچا کرتے پٹی ہٹائی۔ آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ اندھیرے کمرے میں پیلی زرد بلب کی روشنی میں 3 لوگ دھندلے سے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ حواس آہستہ آہستہ بحال ہوئے تو دماغ نے کام کرنا شروع کیا، جبکہ پہلا خیال ہی تانیہ کا آیا تھا۔ چل بے، اپنے باپ کا نام بتا۔ ملک صاحب تیری بہن کو ان کے ساتھ بھیجیں گے، ان کے آدمی نے یوں ہی بالوں سے پکڑے سخت لہجے میں کہا، جبکہ ارمان گوں گوں کرتا بولنے کی کوشش میں تھا۔ کپڑا ہٹاؤ اس کے منہ پر سے۔ سر میری بات سنیں، آپ کے بیٹے کو میں نے نہیں مارا، اس کے دوست نے گولی چلائی تھی اس پر۔ ارمان منہ پر سے کپڑا ہٹتے ہی چیخ کر بولا تھا، جو بات وہ پچھلے 3 دن سے کتنی ہی بار دہرا چکا تھا۔ چپ کرو ذلیل، تم کیا سمجھتے ہو ہم یقین کر لیں گے؟ تم اپنے باپ کو فون ملاؤ اور یہاں بلواؤ، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا، زندہ تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ شمشیر ملک غصے سے چیخ پڑے تھے۔ کتنی مشکل سے انہوں نے خود کو روک رکھا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی زندہ زمین میں گاڑ دیں جس نے ان کے جوان بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ غصہ ایک بار پھر اود آیا، ضبط سے جبڑے بھینچے، وہ آگے بڑھے اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا جو چیخ چلا کر اپنی بے گناہی ثابت کر رہا تھا۔ رابطہ کرو اس کے باپ سے اور یہاں بلواؤ۔ اصل وجہ بتانے کی ضرورت نہیں، میڈیا کو انوالو نہیں کرنا مجھے، اور اگر نہیں بتائے تو پانی بھی نہیں دینا۔ شمشیر ملک تو غصے سے بول کر جا چکے تھے۔ ارمان پیچھے سے چیخ رہا تھا، چیخ چیخ کر اب تو گلے تک میں خارش پڑنے لگی تھی۔ تانیہ کے ساتھ نہ جانے انہوں نے کیا کیا تھا، اسے تو یہ بھی نامعلوم تھا کہ وہ کب سے یہاں موجود ہے، لیکن سامنے والے تو کان بند کیے ہوئے تھے۔ کیا آپ کون بات کریں؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ پلیز مجھے صحیح سے بتائیں، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی اسے؟ اور میری بیٹی، وہ بھی تو تھی ساتھ، میری بات کروا دیں پلیز۔ شعیب صاحب اپنے قریبی دوست کے بیٹے سے ملاقات کر لاؤنج میں بھی آ کر بیٹھے ہی تھے جو پولیس میں تھا کہ فون بج پڑا۔ دوسری جانب کی خبر سن وہ ایک دم صوفے پر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ فاریہ بیگم بھی ملازمہ سے پانی کا گلاس لے کر ٹیبل پر رکھتی وہیں پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جو اب کسی جگہ کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر رہے تھے۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا میرے بچوں کا؟ کہاں ہیں وہ؟ ٹھیک تو ہیں نا وہ دونوں؟ فاریہ بیگم انہیں پرچے کو گھورتا دیکھ سوالوں کی بوچھاڑ کر گئیں، جو بس یکٹک اس ایڈریس کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاؤں کے کچھ لوگوں نے انہیں بچا تو لیا ہے، وہ اب ہمیں بلا رہے ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ شعیب صاحب نے اسپاٹ سے لہجے میں بولتے اس کاغذ کو ایک بار پھر دیکھا، جبکہ فاریہ بیگم پریشان سی ہو گئی تھی، پر شکر تھا کہ ان کا کچھ پتہ تو چلا۔ وہ اپنی پریشانی میں ان کے تاثرات نہیں دیکھ سکیں جو ہنوز یوں ہی قائم تھے۔
آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ جلدی چلیں نا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کس ہسپتال کا ایڈریس ہے؟ فاریہ بیگم انہیں یوں ہی کھڑا دیکھ جھنجھوڑ کر بولی تھی، جو ایک حرفی لفظ میں جواب دے کر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ فاریہ بیگم پتھرائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گاؤں کا پتہ ہے جاوید، تم جانتے تو ہو اماں سرکار کبھی نہیں مانیں گی۔ 17 سالہ خوبصورت سی سرخ و سفید رنگت کی حامل لڑکی ندی کنارے جاوید کے مخالف سمت میں رکھے پتھر پر بیٹھی، ہاتھ میں پکڑے پتھر پانی میں پھینک رہی تھی۔ وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں ایک بار شہر چلا جاؤں، پھر تم دیکھنا جب میں بڑا افسر بن کر آؤں گا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جاوید نے اس کی افسردہ شکل دیکھ اپنی جانب سے تسلی دی، جو اب چہرہ ہاتھوں پر گرا کر منہ لٹکائے بیٹھی ڈھلتی شام کا غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہی تھی۔ چلو پھر میں جا رہی ہوں، شام ہونے والی ہے، لالا آنے والے ہوں گے، مغرب سے پہلے اگر نہیں گئی تو اماں سرکار غصہ کریں گی۔ گل نے شام کے گہرے ہوتے سائے میں ایک نظر شلوار قمیض پہنے بیٹھے جاوید پر ڈال کر ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کی شکن دور کرتے گھر کی راہ لی، جبکہ اسے جاتا دیکھ جاوید بھی پتھر سے کود کر دوسری جانب جاتا پیچھے مٹی کے بنے کچے گھر میں چلا گیا، جہاں اس کی ماں لکڑیوں پر روٹی سیک رہی تھی۔ جاوید آ گیا تو؟ جاوید کو دیکھ روٹی کو ڈھک کر رکھتے استفسار کیا۔ ہاں اماں، تو بتا، بن گیا تیرا کھانا یا ابھی دیر ہے؟ جاوید کو صبح شہر کسی کام سے جانا تھا، جس کے باعث کھانا کھا کر جلدی سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں ذرا چل کھانا ڈال دے اسے ذرا، جب تک میں یہ آخری روٹی سیک لوں۔ آخری روٹی ڈال کر زر کو کھانے کی تھالی دیتی دوسرے کاموں میں لگ گئیں، جبکہ جاوید آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ دونوں افراد اپنی اپنی سوچوں میں گم کار میں بیٹھے پیچھے کھڑکی سے نظروں سے اوجھل ہوتے منظر دیکھ رہے تھے۔ نظریں ضرور آنکھوں سے اوجھل ہوتے مناظر پر تھیں، لیکن دماغ کئی سال پیچھے کسی سوچ میں گم تھا۔ یہ گاؤں اور اس کی آب و ہوا تو خون میں رچی بسی تھی، لیکن جو دردناک یادیں اس مٹی سے جڑی تھیں ان کو بھولنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ سالوں گزرے جب یہاں آخری بار آئے تھے، لیکن آج برسوں بعد اسی جگہ جانے کا اتفاق دل دہلا رہا تھا۔ ہرے بھرے لہلہاتے کھیتوں سے ہوتی گاڑی کچی پکی سڑکوں سے گزرتی انہیں راستوں کی جانب رواں دواں تھی، جہاں سالوں پہلے ایک باب ختم ہوا تھا۔ شاید وقت پھر خود کو دہرانے کو تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ کہانی کا یہ باب اپنے صفحے پر کس کو بیان کرنے والا تھا۔ اذلان کی موت کو 4 دن بیت چکے تھے، بڑی سرکار کی طبیعت بھی اب قدرے بہتر تھی۔ اپنے پوتے کا آخری دیدار کرنے کے پورے 4 دن بعد آج وہ حویلی کے اس بڑے سے حال میں پڑے اپنے مخصوص جھولے پر موجود تھی۔ یہاں بیٹھے جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، پر پچھلے کئی گھنٹوں سے سوچوں میں گم فرش کو گھورتی آنے والے وقت کے لیے دماغ میں تانے بانے بن رہی تھی۔ اس لڑکی کو یہاں لے کر آؤ۔ اب شاید کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی، جبھی نظر سامنے ادب سے ہاتھ باندھے کھڑی ملازمہ پر ڈال تانیہ کو لانے کا حکم دیا۔ جو حکم بڑی سرکار۔ بانو ان کا حکم بجا لاتی بغیر پیٹ دیے جلدی سے زنان خانے سے ہوتی پیچھے بنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں تانیہ کو قید کر رکھا تھا۔ کھڑکے کی آواز سے دروازہ کھلا تو نظر سامنے کھڑی ملازمہ پر پڑی، جو شاید کھانا لائی تھی۔ بڑی سرکار کے حکم پر ہی سارا دن میں صرف ایک بار تانیہ کو کھانے دینے کا حکم تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ملازمہ اس کی جانب آئی، جو جانے کتنے دن پہلے کے میلے کپڑوں میں ملبوس، بکھرے بالوں میں سفید کوٹ پہنے، بنا دوپٹے کے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اے بی بی، چل اٹھ، تجھے بڑی سرکار نے بلایا ہے۔ تانیہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتی ملازمہ نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے گھورتے کہا، جبکہ ملازمہ کا اس قدر ہدک آمیز انداز تانیہ کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ لیکن اس وقت وہ خود ان کے رحم و کرم پر تھی۔ ملازمہ کے بازو پکڑ کر کھینچ کر لے جانے پر اس کے ساتھ قدم ملانے لگی۔ فی الحال بڑی سرکار سے ملنا تھا، جو کل رات نیم اندھیرے کمرے میں اپنا غصہ اس پر نکال کر گئی تھی، جبکہ تانیہ ملازموں کی دسترس میں ہونے کے باعث اپنا دفاع بھی نہ کر سکی تھی۔ اے لڑکی رکو، یہ کیا منہ اٹھا کر چل پڑی؟ یہ دوپٹہ دیکھنے کے لیے ہے کیا؟ اٹھا کر پہنو اسے، بڑی سرکار کو لڑکیوں کا یوں رہنا بالکل پسند نہیں، ایسا نہ ہو تمہارے بھائی کے بدلے وہ تمہیں ہی جان سے مار ڈالیں۔ گوری سی رنگت پر کل ہونے والے تشدد سے جگہ جگہ نیل کے نشان واضح تھے۔ جبھی اس پر نظر پڑتے ملازمہ نے اسے گھورا، جبکہ تانیہ اس کے انداز و اطوار دیکھ رہی تھی، جو خود نوکر ہو کر اسے حکم دے رہی تھی، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ اس ایک بار پھر ٹوکے جانے پر سر پر اچھی طرح سے ڈالتی اس کے ساتھ باہر کی رالی۔ لیجیے بڑی سرکار، آ گئی یہ لڑکی۔ رخ پھیر کر بیٹھی بڑی سرکار کو دیکھ نظر جھکا کر اطلاع دی، جس پر انہوں نے رخ موڑے ہی ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا، جو حکم کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ تانیہ تو پوری آنکھیں کھولے اس بڑی حویلی کو دیکھ رہی تھی، جو جانے کتنی بڑی تھی، کتنے 100 فٹ اونچی چھت پر لگا
شیشے کا مختلف لائٹ سے جگمگ کرتا جھومر دونوں طرف سے جاتا، تانیہ بڑے بڑے فریم میں لگی تصویریں، بیش قیمت چیزوں سے آراستہ یہ حویلی کسی چھوٹے سے گاؤں کی تو ہرگز نہیں لگی۔ گو کہ ہر چیز ہی قیمتی اور شاندار تھی، قدیمی طرز پر جدید زمانے کے آسائشوں سے آراستہ۔ حویلی اپنے مالک کی شاندار پسند کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس حویلی کو چاروں جانب سے دیکھ جو پہلا خیال آیا تھا وہ یہی تھا کہ ان کے بنگلے جیسے تو کئی گھر اس حویلی میں سما سکتے ہیں، لیکن تانیہ نہیں جانتی ہے یہ صرف ایک حصہ ہی تھا، جبکہ اس حویلی کا کل رقبہ کئی ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ اے لڑکی یہاں آؤ، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم آنکھیں پھاڑے ارد گرد میں دیکھ رہی تھی جب بڑی سرکار کی آواز گونجی تو نظر سفید غرارے پر گھٹنوں سے نیچے تک آتی قمیض پر سر پر سفید ہی دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھے بڑے سے گدی پر ڈالے جھولے پر بیٹھی بڑی سرکار پر پڑی، جو پیروں میں پشاوری چپل پہنے زمین پر پیر ٹکائے دونوں ہاتھوں کو ارد گرد دھرے نظر پھیر کر بیٹھی تھی۔ جی، تانیہ اعتماد سے چلتی ان کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی سرکار کی نظر اس کے پیروں سے ہوتی چہرے پر آ کر رکی جو ملگجے سے شکن زدہ کپڑوں میں ملبوس پورے اعتماد کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی، اور اس کا یہی انداز آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، وہی نئے نقش دیکھ نظر اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی جو کسی قریبی کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ رات کی تاریکی میں انہیں لگا کہ شاید نظر کا دھوکہ ہے، لیکن اب ذہن پھر پیچھے لے گیا، جبکہ جانے کیوں ان کے دل سے آواز آئی کہ ایسا نہ ہو جیسا انہیں لگ رہا ہے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تمام سوچوں کو جھٹک کر استفسار کیا۔ تانیہ۔ یہ ایک لفظی جواب دے کر ایک نظر سامنے بیٹھی ضعیف سی خاتون کو دیکھا۔ باپ کا نام؟ تانیہ کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے پر ناگواری سے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میرا بھائی بے قصور ہے، اس نے کچھ کیا سب اس لڑکے نے کیا ہے۔ ان کے سوال کو نظر انداز کیے اپنا موقف بیان کیا۔ خاموش گستاخ لڑکی، جتنا پوچھا جائے اس کا جواب دو۔ بڑی سرکار کو تو اس کا نہ ڈر ہونا ایک آنکھ نہ بھایا، جو کل رات کے بعد بھی ان سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، ایک تو آپ نے ہمیں قید کر رکھا ہے، اوپر سے آپ کے حکم کی پیروی کریں۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ چلیں، عدالت فیصلہ اب وہی ہوگا۔ تانیہ کی تیز آواز اس وقت حویلی کے دور و دیوار تک ہلا رہی تھی۔ شاید بڑی سرکار کے بعد یہ پہلی بار ہوا تھا کہ حویلی میں کسی عورت کی آواز گونجی تھی۔ بڑی سرکار کا چہرہ ضبط کے باوجود غصے کی شدت سے سرخ انگارا ہو رہا تھا۔ تانیہ ان کے قریب کھڑی پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی۔ حویلی کے ملازمین دیوار کی آڑ میں کھڑے خوف سے کپکپاتے اس دھان پان سی لڑکی کی جرت دیکھ رہے تھے۔ چٹاخ چہرے پر ہاتھ رکھ کے تانیہ غصے سے بڑی سرکار کو گھور رہی تھی، جو غصے میں اس کی زبان درازی پر اسے تھپڑ مار چکی تھی۔ آواز نیچی رکھ لڑکی، زندہ درگور کرنے میں لمحہ نہیں لگے گا۔ اور کس عدالت کی بات کر رہی ہے؟ پوتا ہمارا مرا ہے، فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے، سمجھی؟ آہ! بڑی سرکار کی بلند آواز سن سبھی چھپ کر ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ تانیہ کو بالوں سے پکڑتی اپنے پیروں کے پاس گرا چکی تھی۔ آواز نیچے نیچے۔ جھولے پر اپنی نشست سنبھالتے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا، جو بے یقینی کی حالت میں اپنے سر سے نکلتا خون دیکھ رہی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ تانیہ غصے میں ایک دم تڑاک کر بولی تھی، جبکہ بڑی سرکار کے ماتھے کی تیوری مزید بڑھ گئی تھی۔ بڑی سرکار کو تو ویسے ہی اس کی شکل دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ اے لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بڑی سرکار سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ شمشیر ملک جیسے ہی داخلی حصے کی جانب آئے کہ تانیہ کی چنگھاڑتی آواز ان کے کانوں میں پڑی، جس سے پیشانی پر پڑی لکیروں میں مزید اضافہ ہوا۔ انہیں تو ویسے ہی عورت کا چیخنا چلانا ناگوار گزرتا تھا، گو کہ وہ ذرا سی لڑکی ان کی ماں کو ٹکر دے رہی تھی۔ جیسے آپ لوگوں کی ہمت ہوئی؟ خاموش! ایک تو چوری، اوپر سے سینہ چوری۔ شمشیر ملک کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، جسے عائشہ بیگم نے تھام لیا تھا، جبکہ پلر کی آڑ میں کھڑی نور اور عین اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس نے ان کے بڑوں کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت کری تھی۔ وہ واقعی نڈر تھی، ورنہ انہوں نے تو آج تک بڑی سرکار کے علاوہ کسی کی آواز نہیں سنی تھی۔ بانو بانو! بڑی سرکار معاملہ کی صورتحال گمبھیر ہوتے دیکھ فوراً سے بانو پر چیخی تھی، جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ شمشیر، جائیں آپ، اور آئندہ کسی دوسرے کی موجودگی میں ہماری اجازت کے بغیر زنان خانے میں آنے کی ہمت نہ کریے گا۔ غصے سے رخ پھیر کر کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھ حکم دیا، جو بغیر ایک نظر ڈالے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ لے کر جاؤ اس لڑکی کو، اور جب تک نہیں کھولنا جب تک ہم فیصلہ نہ سنا دیں۔ سزا تو اب تمہیں بھی ملے گی ہمارے آگے زبان کھولنے کی۔ بڑی سرکار کے حکم پر ملازمہ سر کو خم دیتی تانیہ کو کھینچتی ہوئی لے گئی، جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی سب ملازمین بڑی سرکار کی نظر سے بچتے ادھر ادھر ہو گئے، جبکہ ان کے ذہن میں ایک الگ ہی فلم چل رہی تھی۔
ذہن کے پردے پر ماضی کے مناظر چل رہے تھے۔ کوئی اتنا کیسے کسی سے مل سکتا ہے؟ جبکہ عائشہ بیگم اس کے دوپٹے کے حالے میں چھپی ایک جھلک دیکھ خود اب تک سکتے کی حالت میں کھڑی تھی، جو ہو بہو وہی تھی۔ صاحب آگے یہ حویلی ہے، کیا یہیں جانا ہے ہم نے؟ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ کب اس گاؤں کی حدود عبور کر گئے، اپنی سوچوں میں پتہ ہی نہیں چل سکا۔ شعیب ملک اور فاریہ بیگم نے بھی ساختہ نظر سامنے اپنی وہی شان سے کھڑی حویلی پر ڈالی، جو آج بھی اسی طرح قائم تھی جیسے آج سے 20 سال پہلے تھی۔ جاؤ، جا کر کہو ارمان ملک کے والدین آئے ہیں۔ شمشیر ملک نے ڈرائیور کو حکم دیا، جس کے کہتے ہی باوردی دروازہ ان کے لیے کھول دیا گیا۔ شاید ملازمین کو پہلے ہی ان کی آمد کے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا۔ دروازہ واہ ہوتے ہی ڈرائیور گاڑی چار دیواری کے اندر لے گیا۔ دروازے سے کئی فٹ کی دوری پر کھڑے حویلی پر نظر پڑتے ہی کئی کہانیاں ذہن میں چلنے لگیں، جنہیں سالوں پہلے یہیں دفن کیے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ حویلی کے مین گیٹ کے آگے گاڑی روکتے ہی کئی پرانے ملازمین آنکھیں کھول ان دونوں کو گاڑی سے اترتا دیکھ سرپٹ اندر کی جانب دوڑے۔ سرکار، سرکار! غضب ہو گیا! ایک ملازم بھاگا بیٹھک کی جانب بھاگتا ہوا شمشیر ملک اور وقار ملک کے سامنے حاضر ہوا تھا، جو کسی موضوع پر بحث و مباحثہ میں مصروف تھے۔ کیا ہو گیا نواز، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ پھولی سانسوں کے ساتھ ہانپتے ملازم کو پریشان دیکھ شمشیر ملک نے استفسار کیا۔ صاحب وہ چھوٹے صاحب اب بک بھی دو۔ ملازم کے مسلسل ہکلانے پر وقار ملک ناگواری سے بولے، جس پر شمشیر ملک کے تحمل رکھنے کا اشارہ پر ذرا ٹھنڈے پڑے۔ صاحب باہر اس قاتل کے ماں باپ آ گئے ہیں۔ ان کی اتنی سی بات پر بگڑے تیور دیکھ اب ذرا ملازم سنبھل کر بولا، کیا؟ اور تم اب بتا رہے ہو؟ ابھی وہ یہی سب سوچ رہے تھے۔ آج دن میں 2 بجے جرگہ بیٹھنا تھا۔ اس وقت شمشیر ملک کو شدت سے انتظار تھا۔ ملازم کے بولتے ہی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوتے اپنے کندھے پر پڑی چادر درست کرتے حویلی کے بیرونی حصے کی جانب بڑھے۔ حویلی کے داخلی دروازے کے سامنے کھڑے اس وقت شعیب صاحب اور فاریہ بیگم بہت ہمت جمع کر کے ان کے ہمراہ قدم ابھی بڑھا ہی رہے تھے کہ سامنے والی شخصیت کو دیکھ جیسے وقت تھم سا گیا۔ شمشیر ملک اور وقار ملک، جو باہر کی جانب ہی آ رہے تھے، دروازے پر کھڑے نفوس کو دیکھ حیرت اور بے یقینی سے اپنی جگہ پر تھم گئے۔ یہی حال دوسری جانب تھا۔ ارد گرد کا ہر منظر کچھ پل کے لیے رک سا گیا تھا۔ گھڑی میں چلتی سوئیوں کی ٹک ٹک بھی شاید کچھ وقت کو تھم گئی تھی، جبکہ شعیب ملک اپنے سامنے سالوں بعد انہی شخصیت کو دیکھ آنے والے وقت کو لے کر پریشان تھے۔ وہ کبھی یہاں قدم نہ رکھتے اگر بات ان کے بچوں کی نہ ہوتی۔ ہر پل بس ایک اسی لمحے کا ڈر لاحق رہتا تھا، اور آج سالوں بعد بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ پاک بی بی، آپ کو معلوم ہے چھوٹے بابا کا 4 دن پہلے قتل ہو گیا ہے؟ کمرے میں بیٹھی بانو نے سرگوشی کی سی آواز میں انہیں اطلاع دی، جو سالوں سے ایک تاثر لیے جی رہی تھی۔ ایک دم چونک پڑی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیا ہو گیا؟ میرے خدایا، کیا ظلم ہو گیا؟ پاک بی بی سالوں بعد ایک ساتھ اتنے سارے لفظ ادا کرتی بانو کو چونکا گئی، جو صرف ہاں اور نہ کہنے کی عادی تھی۔ جی بی بی، اور پتہ ہے؟ بانو نے دروازے کی جانب دیکھ رازداری سے مزید کچھ کہنا چاہا۔ کیا؟ پاک بی بی عادت کے برخلاف آج سالوں سے قفل ڈالے منہ کو لفظوں کی چابی سے آزاد کر رہی تھی۔ جس نے بابا کا قتل کیا وہ اور اس کی بہن دونوں بڑی سرکار کی قید میں ہیں۔ بانو نے اس کے گوش گزارتے گویا اس کے قدموں سے زمین کھینچ لی۔ جسم پر کپکپی سی طاری ہوئی، جبکہ چہرے پر خوف واضح نمایاں تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں اللہ خدارا، اب دوبارہ نہیں۔ جو میں نے برداشت کیا اب وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاک بی بی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی بانو کو کچھ پلے نہ پڑا۔ پاک بی بی کو دورہ پڑ گیا۔ یہی سوچ وہ اپنا کام کرتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ ہنوز یوں ہی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ بڑی سرکار، وہ نیچے اس لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ آ گئے ہیں۔ بڑے صاحب نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ شمشیر ملک کے حکم پر ملازمہ نے ادب سے ہاتھ باندھے اطلاع کے ساتھ ساتھ پیغام بھی دیا، جو ابھی نماز پڑھ کر ہی فارغ ہوئی تھی۔ بیڈ سے نیچے قدم رکھ ہولے ہولے قدم اٹھاتی نیچے کی جانب بڑھی، جہاں ایک زوردار جھٹکا ان کا منتظر تھا، جہاں ایک بار پھر ان کا وقت گردش میں آنے والا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے اسے خوب انجوائے کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔